السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے جواد جلال اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، آج ہم اپنے بی کام کا ایک اور چیپٹر کور کرنے لگے ہیں، دیٹ از لندن روڈ۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جی دوستوں، پہلا پیراگراف شروع ہوتا ہے دا اسٹوپنگ فیگر آف مائی مدر، جھکی ہوئی کمر میری ماں کی، گھاس یعنی کہ گراس ان کی کمر تک پہنچ رہی ہے اور وہ ان میں ایسی لگ رہی ہیں جیسے کہ بھیڑوں کے اون کا ٹکڑا۔ یہ وہ آخری چیزیں تھیں جو میں نے دیکھی اپنے ملک کی جب میں نے اسے چھوڑا، اس دنیا کو دریافت کرنے کی غرض سے۔ وہ بوڑھی تھیں اور جھکی ہوئی تھیں اور کھڑی ہوئی تھیں بہتے ہوئے دریا کے اوپری حصے میں، خاموشی سے مجھے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے جھریوں والے لال ہاتھ اٹھے ہوئے تھے الوداع کے لیے اور دعا کے لیے، بنا کسی سوال کے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ جب روڈ مڑ رہا تھا تو میں نے پیچھے دوبارہ دیکھا کہ وہ سنہری روشنی اب میرے پیچھے دم توڑ رہی ہے۔ پھر میں کونے سے مڑ گیا، گاؤں کا اسکول پار کیا اور اپنی زندگی کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سیکنڈ پیرا شروع ہوتا ہے It was a bright Sunday morning in early June۔ یہ ایک جون کے شروع کے مہینے کی چمکتی ہوئی اتوار کی صبح تھی، بالکل صحیح وقت گھر چھوڑنے کے لیے۔ میری 3 بہنیں اور ایک بھائی مجھ سے پہلے ہی جا چکے تھے اور باقی 2 بھائیوں نے ابھی اپنا دماغ بنانا تھا، اور وہ صبح اس وقت سو رہے تھے، لیکن میری ماں صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور انہوں نے مجھے بنا کے دیا تھا ایک شاندار ناشتہ، اور وہ کھڑی تھیں بنا کسی الفاظ کے جب میں اسے کھا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میری کرسی پر تھے اور اس کے بعد انہوں نے میری کچھ چیزیں پیک کرنے میں مدد کی۔ ان میں نہ تو کوئی ہلچل تھی، نہ انہوں نے کوئی درخواست کی، نہ ہی کوئی مجھے مشورہ دینے یا منانے کی کوشش کی۔ بس صرف ایک لمبی اور تلاش کرتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنا بیگ اپنی کمر پر ڈالا اور صبح نکل گیا اور چڑھتا ہوا چلا گیا ان لمبی گیلی گھاسوں والے روڈ سے۔ تھرڈ پیراگراف شروع ہوتا ہے It was 1934۔ یہ سن 1934 تھا۔ I was 19 years old۔ میں 19 سال کا تھا، اب تک نرم اور ملائم، لیکن ایک یقین اور اعتماد تھا اچھی تقدیر پر۔ میں نے اپنے ساتھ لیا ایک چھوٹا رول ہونے والا ٹینٹ، کمبل میں لپٹا ہوا وائلن، کچھ کپڑے، ایک میٹھے بسکٹ کا ڈبہ اور کچھ پنیر۔ میں بہت پرجوش تھا، مجھے خود پر فخر تھا اور میں جانتا تھا کہ میں بہت دور جانے والا ہوں، لیکن اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنا دور۔ جس صبح میں نے گھر چھوڑا اور اس سوتے ہوئے گاؤں سے دور چلا گیا، مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ مجھ سے پہلے بھی ایسا کسی نے کیا ہوگا۔ فورتھ پیراگراف I was propelled, of course, by the traditional forces۔ مجھے ظاہر ہے زبردستی بھیجا گیا تھا ان روایات کے زور پہ جو کہ بہت ساری نسلوں کو پہلے ہی بھیج چکی تھیں اس روڈ سے، ان تنگ وادیوں سے جہاں پر سانس لینے میں دم گھٹتا تھا۔ وہاں کے مکانوں کی دیواریں اس قدر تنگ تھیں جیسے لوہے کے تابوت کے ہاتھ۔ وہاں کی لڑکیاں جیسے کہتی رہتی شادی کر لو اور سیٹ ہو جاؤ۔ مہینوں کی بے آرامی کے بعد
اب وہ نا نظر انداز ہونے والا لمحہ آن پہنچا ہے جو میں نے آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارے ہیں ان پہاڑوں میں. درد کی سیٹی بجا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان اونچے کھلے کھیتوں کو دور جاتے ہوئے مشرق کی طرف ان بڑے بادلوں کے نیچے. 5th پیراگراف شروع ہوتا ہے and now I was on my journey. تو اب میں اپنے سفر پہ تھا, ایک موٹے جوتوں کی جوڑی کے ساتھ اور ہاتھ میں ایک عدد چھڑی لیے. ظاہر ہے میں لندن جا رہا تھا جو 100 میل دور تھا مشرق کی طرف, اور آثار بالکل صاف تھے کہ یہ سفر مجھے پیدل ہی طے کرنا تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا. میں نے سوچا کہ میں ساحل کی طرف جاؤں گا اور اسے تلاش کروں گا, اور ساؤتھ ایمپٹن کے راستے سے جاتے ہوئے یہ میرے سفر میں مزید 100 میل جوڑ دے گا. لیکن میرے پاس پوری گرمیاں تھیں یہ وقت گزارنے کے لیے. سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے that first day alone. پہلا دن تنہا تھا اور اب آخر کار میں واقعی میں بالکل تنہا تھا, اور مستقل طور پر میرے جوش اور پھرتی میں کمی آ رہی تھی. جیسے میں گزرا مٹی سے ولڈ شائر کی طرف, ایک بڑھتی ہوئی ہچکچاہٹ نے مجھے مزید بوجھل کر دیا. گزرتی ہوئی صبح میں اور دوپہر میں نے خود کو پایا آرزو کرتے ہوئے کسی کی مخالفت کی یا پھر کسی کو بچانے کی, ان بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازوں کے لیے, جیسا کہ میرے گھر والے مجھے آوازیں دے رہے ہیں اور واپس بلا رہے ہیں. لاسٹ پیراگراف none came, I was free. کچھ نہیں آیا, میں بالکل آزاد تھا. دن کی خاموشی کہہ رہی تھی جاؤ تمہیں جہاں جانا ہے, یہ سب تمہارا ہے, تم نے ہی اس کی خواہش کی تھی اور اب یہ سب تم پر ہے. تم اپنی مرضی کے مالک خود ہو اور تمہیں کوئی نہیں روکے گا. میں جیسے چلتا مجھے میرے گھر کی آوازیں سنائی دیتی, کچن کی کھنکنے کی آوازیں, کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی کرنیں جو فرنیچر پر پڑ رہی ہیں اور پورے بیڈ روم میں, اور اس کے ساتھ میرے اس بستر پر جسے میں پہلے ہی چھوڑ چکا تھا.